بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام آیت 52 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے 53 شروع کرنی ہے۔ بہت ہی اہم آیت جس میں ہمیں جو قیمتی ترین پیغام دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ توحید، آخرت اور رسالت، اس کے حوالے سے ہمیں متنبہ ہونا ہے۔ اس کے دلائل ہیں جو اس میں دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک جہاں پہ ہم پہنچے ہیں اس میں ہم جو پیچھے دیکھ رہے تھے وہ بڑی ہی اہم بات تھی، جو ہماری ڈیلی زندگی، جو ڈے ٹو ڈے ہم ایوری ڈے لائف گزار رہے ہیں، اس میں یہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا ایک میسج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس میں جو اس وقت کے مشرکین مکہ تھے، جو وہ ڈیمانڈز پہ ڈیمانڈز کر رہے تھے اور جو انہوں نے آخری انتہائی نامعقول ڈیمانڈ کی تھی، اس کے حوالے سے ان کو رہنمائی دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے جو چیز اپنے سامنے رکھنی ہوتی ہے، جب بھی ہم قرآن میں کچھ بھی پڑھتے ہیں، کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت ہم شروع کرتے ہیں، یعنی قرآن جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم نے جو چیز سامنے رکھنی ہوتی ہے وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کا مخاطب کون ہے، یہ کون سا زمانہ ہے جس میں نازل ہو رہی ہے، اور پھر اس میں کیا بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے with reference to the context۔ جب ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے چیز جو ہمارے سامنے ہے، یعنی بات جو ہمارے سامنے ہے، وہ واضح ترین ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو اس وقت مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، لیکن جو روح سخن ہے، یعنی جو بات کی جا رہی ہے، وہ اس میں جو سختی ہے، اس میں جو تنبیہ ہے، وہ مشرکین مکہ کے لیے ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ روح سخن جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، لیکن مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے وہ اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ تو جو مضمون ہے اس کو اگر مختصر دیکھ لیں تو کیا بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ نشانیوں اور عذاب کے طالب اور منتظر ہیں، ان کو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور البتہ جن کے اندر خدا کا خوف ہے اور آخرت کا خوف ہے، ان کو اسی کتاب سے ڈراؤ، یعنی ان کے ساتھ جو بھی بات تم نے کرنی ہے وہ اسی کتاب سے کرو۔ تو پھر یہ فرمایا کہ تمہاری شفقت اور تربیت جو اور تمہاری توجہ اور عنایت، اس کے اصلی حقدار وہ غربا اور مساکین ہیں مسلمین میں سے، جو خدا کی رضا کے طالب ہیں، جن کو دین کی طلب نے تمہارے ارد گرد جمع کیا ہے۔ یعنی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہاری رضا کے طالب ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رہے یہ مغرور اور متکبر لوگ جو تم سے نشانیاں اور معجزے مانگتے چلے جا رہے ہیں اور اکڑتے پھر رہے ہیں، تم ان کی پرواہ نہ کرو، نہ ان کے پیچھے جو اصلی حقدار ہیں ان کے حقوق میں غفلت کرو، اور نہ ان کے کہے پر تم غریب مسلمانوں کو اپنے سے دور کرو۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ پیچھے انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی، کہ یہ جو غریب غربا جن کو تم اپنے ارد گرد بٹھائے رکھتے ہو، یعنی جو اسلام قبول کر چکے تھے، جن کو یہ مذہب بہت اچھا لگ رہا تھا اور جو وہ لبیک کر رہے تھے،
وہ ان کے لیے ان کا غرور، یعنی مشرکین مکہ کے جو سو کالڈ معتبر لوگ تھے، ان کے لیے یہ بڑا ہی مشکل ہو رہا تھا کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ، ان مساکین کے ساتھ، ان غلاموں کے ساتھ، ان ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر اللہ نے ان کے مطابق کوئی دولت اور کوئی چیز ان کو نوازی نہیں ہے اللہ نے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو کہا کہ یہ جو ان کا ڈیمانڈ ہے، اس کی وجہ سے تم ان کو اپنے سے دور نہ کرو۔ یہ لوگ اس بات میں اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ ان غریبوں کے پہلو بہ پہلو تمہیں مجلس میں بیٹھائیں یا تمہاری بات سنیں۔ یہ میں آپ کو ریفرنس بتا رہی ہوں، پیچھے جو چل رہی تھی بات اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ہم امین احسن اصلاحی صاحب کی جو تدبر قرآن ہے اس میں سے ہم اس کی جو جو چل رہا ہے سارا معاملہ، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں وہ کہتی ہیں ان کی خواہش ہے کہ اگر تم ان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو تو پہلے، یعنی اگر تم ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان لوگوں کو اپنے سے دور کرو جو ان کے ہمسر نہیں اور جن کے پاس آنے میں ان کو اپنی سکی محسوس ہوتی ہے۔ تم ان کی رونت کی ذرا بھی حوصلہ افزائی نہ کرو۔ یہ ان کا رونت کا طریقہ ہے نا، یعنی ایک تکبر کا، کہ ہم تو بڑی چیز، کیا کیوں ہم بڑی چیز؟ کیونکہ ہمارے پاس دولت ہے۔ فضل اللہ کا جو ہوتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت اللہ کا فضل ہے، لیکن فضل صرف اللہ کا یہ دولت کی فارم میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا جو بڑا فضل ہے وہ اصل میں ہدایت ہے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر فضل کر دیا، ان کو ہدایت دے دی۔ ان کو یہ تھا کہ نہیں، ہم تو معتبر لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو بہت دولت ہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو جن کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ یہ تو غریب مسکین اور غلام قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو کہا کہ تم ان کی رونت کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، یعنی اگر تم نے ان کی یہ بات سنی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ جو تکبر ہے اس کو تم نے اکاموڈیٹ کر لیا۔ تو کہا اگر وہ اپنی اس غرور کے سبب سے ایمان سے محروم رہے تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو اپنا کمپلیٹ کیا تھا لیسن، جو ہم نے اس میں سے سیکھا جانا تھا، وہ یہاں تک تھا کہ تم نے ان کی ذمہ داری تم پہ نہیں، اور جو نہیں ایمان لا رہے یعنی ان کی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے، اور ان کی پرسش خدا کے ہاں تم سے نہیں کی جانی۔ اس لیے جو تمہارے پہ جو اصل ذمہ داری ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کوئی قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تمہیں جو بات دی گئی تھی تم نے بے کم و کاست پہنچا دی۔ تو کہا کہ ان کی پرسش خدا کے ہاں تم سے نہیں ہونی، اور ان کے مطالبے پر تم اہل ایمان کو اپنے سے دور کر کے اپنے سر ایک عظیم ظلم کی ذمہ داری نہ لو۔ یہ چیز تھی جو ہم نے ابھی تک پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں اس کو پڑھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مغروروں کے حوالے سے بتایا کہ ان کی جو مال اور دولت ہے ان کے پاس، اور ان کا جو حسب و نسب ہے جس کو یہ بہت اپنے لیے ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ حسب و نسب اور مال و دولت والے ہیں، ان کا حجاب بن گیا ہے، یعنی ان کی ماننے کی راہ میں یہ رکاوٹ بن گیا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ساری دنیا کی دولتیں سرفرازیاں ہمارا حصہ ہیں تو اگر یہ نیا دین بھی اپنے اندر کوئی خیر کا پہلو رکھتا ہے تو پھر یہ جو کیا خدا کے کو یہی لوگ ملے ہیں جن کو دو وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کی صحیح سالم کپڑے بھی نہیں نصیب ہوئے، ان کو اللہ نے یہ فضل دے دیا ہے؟ یعنی اگر یہ کوئی جینوینلی فضل کی بات ہوتی تو ہم تو پہلے ہی فضل ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے پاس ہی ہوتا۔ تو یہ جو غریب غربا ہے، اگر یہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اگر یہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں تو پھر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کی سوچ کا انداز دیکھی کہ یہ کیسا ہے۔ اور یہ بتایا کہ یہ دنیا کی جو دولت ہے خدا اہلوں اور نااہلوں دونوں کو دیتا ہے، لیکن دین کی دولت
جو ایک قیمتی ترین دولت ہے، جو ہدایت ہے، وہ صرف اس کے شکر گزار بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے پھر غربا اور مساکین کی یہاں پر دلداری بھی فرمائی، یعنی ان کو ان کے اس عمل پہ جو انہوں نے باوجود دنیا کی جو زندگی میں مال و دولت کی ایک آسائش آرام ہوتا ہے وہ اس سے محروم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کا جو پیغام ان کے سامنے آیا اس پہ انہوں نے لبیک کہا، تو اللہ نے ان مسلمین جو غربا تھے ان کی دلداری فرمائی، تاکہ ان مغروروں کے اس تان سے کہ اگر ان کی کوئی دل شکنی ہوئی ہے اور ان کو کوئی زخم لگا ہے، دکھ پہنچا ہے، تو وہ ختم ہو جائے۔ اس دلداری کے لیے خدائے رب العزت کی طرف سے جو سلام اور پیام ان غریبوں کے نام آیا، اس کے اندر ایک بڑے جہان مانی ہے، ایک بڑی بشارت ہے، ایک اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے جو اس میں بیان کیا گیا۔ تو آج ہم ان آیات کو پڑھنے جا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کی، جس سے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں ایک سوچنے سمجھنے کا مقام ہے، ہمارے لیے بھی اس میں ایک تنبیہ ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو ایک صرف نظر کر کے اور کے مطالبے میں پھنسے رہتے ہیں تو پھر اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ تو ہم آج شروع کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے، تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے، یعنی اپنی ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظم ایسا بنایا ہے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے سے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک اخلاقی امتحان جو برپا کیا گیا ہے اس میں ڈالے گئے ہیں۔ کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے۔ یہ امارت اور یہ غربت دونوں کے لیے امتحان ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ کون ہے جس کو میں نے جس چیز سے نوازا ہے اس چیز کو وہ لے کے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سنت الہی کا بیان ہے یہ، جس کے تحت لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس طرح باتیں کر کے اپنی بدبختی کا سامان کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، یعنی مطالبے جو وہ کر رہے تھے وہ انتہائی انجینوئن باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ جب انسان الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پہ آ جاتا ہے، جب انسان واضح حقائق اس کے سامنے ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ ان کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے کہ جو ادھر سے غلطی کی اور ادھر سے اس کو کھینچ لیا، ادھر سے نافرمانی ہوئی اور ادھر سے اس کے اوپر فرمان جاری ہو گیا، ایسا نہیں اللہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان اپنی راہ میں جو کہ ارادہ اور اختیار کے ساتھ وہ اڈاپٹ کرتا ہے، چلتا ہے اس پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس رستے کو جس کو وہ انتخاب کرتا ہے اس میں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ چلتے جاؤ جتنا چلنا ہے، کیونکہ رسی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، باغ تو اللہ نے تھامی ہوئی ہے، وہ تو کسی وقت بھی آپ کو کھینچ لے گا۔ لیکن یہ آپ کا ارادہ اور اختیار ہے جس کے تحت آپ نے، باوجود حقیقت آپ کے سامنے ہے لیکن آپ نے فیصلہ کیا ہے الٹے رستے کو اڈاپٹ کرنے کا، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پھر موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ موقع دیتے ہیں کہ انسان ہدایت پا لے اور خوش بختی کا سامان کر لے جتنا وہ کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے انسان کو موقع دیتے ہیں، اور ہم عام زندگی میں بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ کبھی ہم دعا مانگتے ہیں تو مدد گویا ایک دم ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور اللہ ہماری ہاتھ پکڑ کر اپنی اس ڈگر پہ لے چلتا ہے جو ہم نے مانگی ہوتی ہے۔ لیکن انسان جب تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ
اس کو بھی موقع دیتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کو موقع نہیں دیتا کیونکہ وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو بھی موقع دیتا ہے، اس کو بھی مہلت دیتا ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آخری اتمام حجت تک پہنچ جائے، تاکہ جب وہ خدا کے سامنے آئے تو اس کے پاس کوئی ایسا عذر باقی نہ ہو جس کے تحت وہ یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میرے سے غلطی ہو گئی، او ہو میں تو ایسا کر سکتا تھا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا، ایسی کوئی بات نہ رہ جائے۔ اس طرح سے اللہ پھر مہلت دیتا جاتا ہے کہ وہ اپنی بدبختی میں اضافہ کر لیں، کیونکہ دنیا ہم جانتے ہیں کہ یہ امتحان کے اصول پہ بنائی گئی ہے، یہاں پر ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ تو ہدایت پانے والے لوگ جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو بھی اللہ سٹیپ بائی سٹیپ دیتا چلا جاتا ہے، اسی طرح جو ہدایت نہیں چاہتے اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نافرمانی اور استکبار تکبر کے ساتھ ہی زندگی جینی ہے، تو پھر اللہ ان کو بھی مہلت دیتا چلا جاتا ہے کہ وہ اس مہلت سے انتہا حد تک جو کمائی کرنا چاہتے ہیں بدبختی کی وہ کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ ایک دم کھینچتا ہے، جو کہ انتہائی خوفناک صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے، تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا۔ یعنی ان کی رسی دراز تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سمجھ جاتے کہ اللہ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس کو مان لیں، لیکن ان کا طریقہ کیا ہے استدلال کرنے کا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو فضل والے لوگ تھے، ہمیں تو دنیا کی دولت ملی ہوئی تھی، ہم تو بہترین حکمران اور بہترین سرداران تھے، ہمیں تو اس دولت کی سمجھ نہیں آئی۔ جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دولت ہے، یعنی اللہ کا فضل جو ہدایت کی صورت میں ان کو مل گیا، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی کہ یہ کیا چیز، یہ جس کو یہ بڑا اعلیٰ اور اعلیٰ عرفہ، تو وہ چیزیں ہمارے تو کی بدبختی کہ انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ دولت جو دنیا میں ہمیں ملتی ہے یہ انتہائی ناکافی چیز ہے، اس سے ہم دنیا تو خرید سکتے ہیں، آخرت میں جس کرنسی نے کام آنا ہے وہ ہماری نیکیاں اور ہدایت یافتہ ہونا ہے۔ تو یہ ہدایت جو تھی یہ ان غریبوں کو فضل کے صورت میں ملی تھی، جس کا یہ ٹھٹھا لگا رہے تھے، جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ کی سنت ہے نا اللہ کی کہ جو لوگ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں پھر اللہ ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی بدبختی کا سامان کر لیں۔ اسی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور امتحان کے تقاضے سے یہ موقع دینا ضروری ہے، یعنی امہال، قانون امہال کا اس دنیا میں روبہ عمل ہونا ضروری ہے۔ یہ ہوگا تو تم جو کمائی کرنا چاہتے ہو اس کو آخری حد تک کماؤ گے۔ تو کہا کہ یعنی یہ جو تم سے یہ خدا کا مطالبہ کرتے چلے جا رہے ہیں نا، یہ غریب تو ضرور ہیں، لیکن ان کے پاس جو بڑی دولت ہے وہ ہدایت کی اور شکر گزاری کی ہے۔ ہدایت کے بعد جو سب سے بڑی بات آپ کے اندر آنی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ شکر گزاری ہے۔ تو یہ لوگ شکر گزار لوگ تھے، چاہے غریب تھے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں ان کے لیے آزمائش کا سامان کر رکھا تھا، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی شکر گزاری کر رہے تھے، اور اللہ نے دنیا میں جو ان امیروں اور استکبار کرنے والوں کے لیے جو اہتمام کر رکھا تھا وہ اور کے مطالبوں میں اور انتہائی ان جینون باتوں میں الجھے پڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان شکر گزاروں کو جانتا ہوں، کہا کہ ان سے پوچھو۔ یہاں پر جب یہ بات ختم کی نا، جب یہ انہوں نے کہا کہ ان کو اٹھاؤ اور پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا قانون امہال جو ہے وہ بیان کیا کہ یہ میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ یہ آخری حد تک یہ جو بات غلط کر رہے ہیں اس کو سمجھ سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ آخری حد تک جا کے ان کے اوپر حق کو واضح کرتا ہے، چاہے وہ ان کا رویہ استکبار کا، تکبر کا اور غفلت کا اور
ایک جو انتہائی کسی کی مذاق اڑانا ہوتا ہے، ٹھٹھا لگانا ہوتا ہے، اس کا ہو۔ تو اس طرح کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ یعنی سوالیہ انداز میں ان کی اس حرکت پہ جو یہ کہہ رہے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں کہ اس کے کون انسان ہیں، کون بندے ہیں جو تکبر میں مبتلا ہیں، اور کون ہیں جو شکر گزار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں پر امین احسن اصلاحی صاحب کا ایک فٹ نوٹ ہے جو کوٹ کیا گیا ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو یہاں پر پڑھ دوں۔ یہ جو استکبار کرنے والے، تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ جواب دیا نا اللہ نے، تو اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ خدا کا دین سونا اور چاندی، ریشم اور مخمل نہیں ہے، کہ ہے جس کی کاٹھی اور جس کے جھول گدھوں اور خچروں، گھوڑوں اور اونٹوں پر بھی نظر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسی ایسی دولت نہیں ہے، اللہ کا جو دین ہے، جو اللہ کی ہدایت ہے، وہ کوئی ایسی دولت نہیں ہے کہ بعض دفعہ انسان کو جو دنیا میں دولت ملی ہے، جو سونا چاندی ہیرے جواہرات کی صورت میں ہوتی ہے، یہ تو کبھی کبھی گھوڑوں گدھوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، انتہائی نامعقول لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے، انتہائی جو بالکل ایسے لوگ جو کہ جن کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کسی قسم کی، ان کے پاس بھی ہوتی ہے، اور یہ گھوڑے گدھے خچروں اور اونٹوں پر بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ جو ہدایت ہے، یہ تو آسمانی نعمت اور یزدانی رحمت ہے، یعنی ابدیت کی رحمت ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو صرف ان کا حصہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ یعنی پہلی بنیادی چیز ہدایت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ یہ عہد کر لیتے ہیں کہ وہ میرا مالک ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے، دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے، میں نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، تو کیا میں نے کرنا ہے؟ وہ جو کر رہا ہے اس پہ مجھے راضی رہنا ہے، جو کیا ہے اس نے اس پہ مجھے شکر گزار ہونا ہے۔ تو کہا کہ یہ ان کا حصہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار رہے، جنہوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر کی، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا حق ادا کیا۔ یعنی خدا کی نعمتیں جو ان کے ارد گرد ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، ایسے نہیں کہ یہ کیا ہے، ایسی کیا بات ہے، اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہوئی ہے تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ ایسی کون سی بات ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو فور گرانٹیڈ لے کے اللہ کی شکر گزاری کرنے سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بتایا کہ میرے بندے جن کو میں ہدایت دیتا ہوں، جو ہدایت کا فضل حاصل کرتے ہیں، یعنی دنیا کا فضل دولت، اور آخرت کے لیے جو سب سے بڑا فضل ہے وہ ہدایت ہے، تو یہ فضل جن کے اوپر ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور کہا جنہوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر کی، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا حق ادا کیا۔ اللہ نے جو صلاحیتیں ہم سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، اللہ نے ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے، ڈفرینٹ ہے، اچھا ہے، اور ہمیں اس کو پہچاننا ہے۔ جب ہم اس کو پہچانتے ہیں تو ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کو استعمال کر کے اپنی آخرت کماتے ہیں، دنیا بھی کماتے ہیں، آخرت بھی کماتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا حق ادا کیا، جنہوں نے اپنے کان کھلے رکھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں پر غرور کی پٹی نہیں باندھی، اور جنہوں نے اپنے دلوں کو مردہ نہیں ہونے دیا۔ کہا رہے وہ نابکار اور نہ شکرے، جنہوں نے خدا کی بخشی ہوئی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو خدا ہی کے خلاف استعمال کیا، ان کے لیے اس نعمت میں کوئی حصہ نہیں۔ کون سی نعمت؟ دین کی نعمت، ہدایت کی نعمت۔ جنہوں نے کفران نعمت کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا فضل دیا، اور انہوں نے اس فضل کو اپنا استحقاق سمجھا کہ یہ تو ہمارا ہی ہے، ہم اس کے اہل ہیں، ہمیں ہی یہ ملنا چاہیے تھا۔ جنہوں نے اس پہ شکر گزاری نہیں کی، وہ لوگ ان لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے کان بند کیے ہوتے ہیں، ان کے دل مردہ ہوتے ہیں۔
تو یہ جو ان ساروں سے اپوزٹ زندگی جی رہے ہوتے ہیں، یعنی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ وہ فضل جو کہ آخرت میں ان کے لیے باعث اجر ہوگا، اور ان کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم جس کے ذریعے سے ہونا ہے اور جس کے ذریعے جنت کے وہ اہل ٹھہریں گے، وہ اس کے ان کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں، رہے وہ نابکار اور ناشکرے جنہوں نے خدا کے بخشی ہوئی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو خدا ہی کے خلاف استعمال کیا، ان کے لیے اس نعمت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا نیک و بد دونوں کو مل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے عالم کو پالتا ہے، تمام نیک اور بد سب کو اللہ تعالیٰ کی دنیا دے دیتا ہے، لیکن دین کی نے دنیا کا فضل اللہ سب پہ ہی کر دیتا ہے، آزمائش کے اپنے اصول کے تحت سب کو دے دیتا ہے، جو شکر گزاری کرے ان کو بھی، جو نہ کرے ان کو بھی دے دیتا ہے، لیکن دین کی نعمت یعنی ہدایت جس کا نام ہے، اس کی نعمت صرف انہی کو ملتی ہے جو خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ایک بھی چیز جو ان کو ملی ہے اس پہ وہ شکر گزاری کرتے ہیں، وہ موقع ڈھونڈتے ہیں شکر گزاری کے، وہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے لیے شکر گزاری ایک چین بن جاتی ہے۔ ایک سٹیپ پہ آپ نے شکر گزاری کی تو اگلا آپ کے لیے رحمت اور کرم کا ایک نئی چین ہوگی، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے آپ چلتے چلے جائیں گے، لیکن ہدایت پانے کے بعد اس فضل کو آپ اپریشیٹ کرنے کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے اس پہ فرمائی کہ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے اپنے شکر گزاروں کو، تو اس لیے یہ جو تم الٹی سیدھی باتیں کیے چلے جا رہے ہو نا، اس پہ ذرا نظر ڈال لو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ ان کی خواہش کے برخلاف، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دور کر دو اپنے آپ سے اور ان کو اپنے ہمارے ساتھ بیٹھنے نہ دو، ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو تم ان سے کہو تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ، کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کے پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دعا دیتے ہیں سلامتی کی، اور ایک یہ سلام جس کا جو یہاں پہ خاص طور پہ استعمال کیا گیا ہے، یہ صرف دعا ہی نہیں، یعنی اس میں دعا بھی ہے کہ آپ جب ان کو ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو دعا بھی ان کو دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس میں جوش اور خیر مقدم ہے۔ یعنی آپ جب کسی کو ایک تو کرتے ہیں نا، جب کوئی آپ کے گھر آیا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کوئی بھی آ جائے آپ اس کو سلام کرتے ہیں، اور یہ اس کا ایک قسم کا ویلکمنگ نوٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے، آپ نے کتنا اچھا کیا آپ آئے، آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ویلکم، آپ بہت ہمارے ہمارے لیے آپ بہت محترم ہیں، آپ آئے ہیں تو ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے، یعنی آپ کی خوشی جو چھلکتی ہے آپ سے جب آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو وہ خوشی جو ہے وہ خیر مقدم ہوتا ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں باوجود اس کے کہ یہ غربت میں ہیں، خدا کے دنیاوی فضل سے شاید یہ محروم لوگ ہیں، لیکن ان کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے سے دور کرو تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، یہ تو بڑے باکمال لوگ ہیں، یہ شکر گزار ہے خدا کے، تو جب بھی تم ان سے ملو تو ان کو سلامتی کی دعا دو اور ساتھ ان کا خیر مقدم کرو، ان کو بہترین طریقے سے ویلکم کرو۔ تو کہا کہ ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو تم ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی یہ جس طرح ملاقات یا رخصت کا کلمہ ہے، جاوید صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ جس طرح ملاقات یا رخصت کا کلمہ ہے اسی طرح یہ خیر مقدم کا کلمہ بھی ہے۔ موقع کلام سے واضح ہے کہ یہاں یہ دوسرے مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی آئیے تشریف لائیے، ہمیں آپ کے آنے سے بہت خوشی ہے اور اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہو۔ تو ان کو سلامتی کے ساتھ ویلکم کرو، اور پھر کہا تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ واہ!
کیسی رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا، تو اللہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ بہت بڑی بشارت ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں ایک انکریجمنٹ ہے، اور اس کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا تعارف کروایا تھا نا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، تو اس رحمان اور رحیم کے مالک نے جو اس کی صفات ہیں رحمان اور رحیم کی، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے کہ وہ ضرور رحم کرنا چاہتا ہے، وہ ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ اس کے باوجود کہ تم خدا کا پیغام سن کے اس پہ ایمان لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو وحی ہے اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور تم اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر تم پھر بھی غلط کر بیٹھتے ہو، کچھ ایسا تم سے ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کے ناپسندیدہ باتیں ہیں، جس سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ روک دو، لیکن اگر تم سے وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اگر تم توبہ اور اصلاح کر لیتے ہو تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، گویا وہ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لے گا۔ اگر تم سے غلطی ہو جائے گی، کس سے؟ نادانی سے۔ نادانی جو ہوتی ہے، اس کے بھی دو پہلو ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہماری کسی چیز پہ توجہ نہیں ہوئی، ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم سے غلطی ہو گئی، تو ہمیں اویئرنیس ہی نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم سے غلطی ہو گئی، یہ نادانی ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جب بھی آپ کو اویئرنیس حاصل ہوئی، آپ کو اس میں توبہ کرنی ہے، آپ نے اس سے خدا سے مدد مانگنی ہے۔ تو یہ تو ایک طرح ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے اوپر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، لیکن آپ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جذبات کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو اوور پاور کر لیتی ہے آپ کو، اور اس کیفیت میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ بہک جاتے ہیں، آپ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو اللہ نے کہا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، میرے سے معافی مانگو، میرے پاس آؤ، توبہ کرو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ ہم بہک جائیں گے، ہم سے غلطی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہوگی، ہم تو بڑے پاک صاف اعلیٰ ترین لوگ ایسے بن گئے کہ ہم فرشتے ہو گئے، نہیں، انسان انسان ہے نا، اس سے غلطی ہونی ہے، جانتے بوجھتے بھی ہو جانی ہے، اور نادانی یعنی بالکل نہ سمجھتے ہوئے بھی ہو جانی ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں یہ نادانی کی کیفیتیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں جب تم سے غلطی ہو جائے گی، یعنی کیا کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا، تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس کی یہ بڑی ہی رحمت ہے، یہ اس کی طرف سے بشارت ہے۔ یہ بشارت بتا رہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ دی گئی وہ مال اور جا کے نہیں تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، بلکہ اسی رحمت اور مغفرت کے وہ طلبگار تھے۔ وہ مال اور دولت کی اس طرح سے طلب نہیں رکھتے تھے جس طرح کہ وہ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کے طلبگار تھے۔ تو بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، دنیا کے سر و سامان سے ان لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کے دل کی لگن یہی تھی کہ ان کے دل کی لگن یہی تھی کہ گناہ بخش دیے جائیں اور اس کے پروردگار کی رضا انہیں حاصل ہو جائے۔ یہ ایک کمال کیفیت ہوتی ہے انسان کی، جس میں بے نیازی ہے، جس میں عاجزی ہے، جس میں ایک خدا سے انتہائی گہرا تعلق ہے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں اور فضل ہے وہ تو اللہ دیتا ہے سب کو، اپنی آزمائش کے اصول پہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے، لیکن ہدایت وہ
اسی کو دیتا ہے جو کہ اس کی شکر گزاری کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور شکر گزاری کیا ہے؟ جو تو نے دیا میں اس پہ راضی، جو تو نے دیا میں اس پہ راضی، جس طرف تو مجھے لے کے چلا تیری رحمت کے سائے میں چل رہا تو میں راضی، میں راضی اس پہ، راضی بالرضا. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی رضا پہ راضی رہنے والے، خدا کی ان کی دلچسپی جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پروردگار کی رضا حاصل ہو جائے. تو اللہ نے انہیں بشارت دی کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کبھی تم جذبات سے مغلوب ہو گئے یا تمہیں غفلت نے آ دبوچا، تو اس صورت میں جب تمہیں سمجھ آئے گی اور تم خدا سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ اپنا خصوصی کرم ضرور کرے گا. یہ بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اطمینان قلب کے طلبگار ہیں، جو خدا کی رضا کے طلبگار ہیں، جو خدا کے شکر گزار ہیں. تو فرمایا اس کے بعد ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں. کیوں کیوں کرتے ہیں اس طرح تفصیل؟ تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو، یعنی جو نیک لوگ نیک رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، گرنے کے باوجود اٹھتے ہیں، بار بار ناکامی کے باوجود اسی کے رستے پہ رہتے ہیں، ان کی روش بھی نمایاں ہو، اور مجرموں نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے. یعنی جس نے جو ایڈاپٹ کیا ہے رستہ اپنے مکمل ارادے اور اختیار سے، وہ بالکل اس پہ اچھے طریقے سے چلنا شروع کر چکا ہو. یعنی مہلت دی ان کو، جو فضول آرگیومنٹس کر رہے تھے، غلط باتیں کر رہے تھے، ان کو بھی دے دیا موقع، اور جو اس کی رحمت کے طلبگار تھے ان کو بھی بتا دیا کہ غلطی ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا اگر تم میری طرف رجوع کرو گے. تو دونوں کے رستے جو ہیں وہ بالکل واضح ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ جو بتاتے ہیں، اتنی تفصیل کرتے ہیں چیزوں کی، اسی لیے کرتے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر بالکل واضح ہو جائے اور وہ اپنی رضا اور رغبت سے، اپنی مرضی سے وہ رستہ اڈاپٹ کر لے جس رستے کو اس نے اڈاپٹ کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد اب اب جو بات اللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس میں نا اے پیغمبر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے بار بار. آگے 3-4 آیات ہیں جو اسی بات سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ جو اصل بات چل رہی تھی نا اس کے درمیان میں ان کی ڈیمانڈز آ گئی نا، ایسی ڈیمانڈز جو کہ بہت ہی لغو اور ناپسندیدہ اور نامقبول تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے واضح کر دی بات، اور پھر جہاں سے بات چل رہی تھی، یعنی یہ جو شرک کر رہے تھے اور یہ درمیانی رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ تم ہماری کچھ باتیں مان لو، کچھ باتیں ہم تمہاری مان لیں، یہ اس طرح کی بات جو کر رہے تھے، پھر بات وہیں پہ آ گئی. یعنی وہ پھر شرک کی بات جو وہ کر رہے تھے اسی سے پھر دوبارہ سے شروع کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو. یعنی کیا کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ساتھ تم کچھ ہماری باتیں کچھ تسلیم کرو اور کچھ ہم تمہاری باتیں تسلیم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر جس بات سے بات شروع ہوئی تھی، یعنی وہ جو شرک کی درمیانی رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ، اسی کی طرف آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اے پیغمبر کہہ دو مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو. یعنی تم کیا کرتے ہو کہ رحمت کے لیے، کرم کے لیے، بہتری کے لیے، بہتر رستے پہ چلنے کے لیے، یہ تم جس کو پکارتے ہو نا وہ تو شریک ہے، تم اس کو تم شریک بناتے ہو. تو یہ اسی کی منفی پہلو کو دہرایا ہے جو پیچھے بیان ہوئی ہے کہ خدا کی شہادت جو قرآن کی صورت پر مجھ پہ نازل ہوئی ہے وہ تو یہی ہے کہ زمین اور آسمان کا پروردگار وحدہ لا شریک ہے.
لیکن تم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ درمیان میں کچھ اپنے شریک جو ہیں ان کو شامل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بیان جاری کروایا کہ مجھے تو اس طرح کی عبادت کی طرف نہیں جانا، مجھے تو اس سے روکا گیا ہے۔ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، میں نے اس کو بالکل میں اس کو ماننے والا نہیں ہوں، اور میں تو خدا ہی کا جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا ماننے والا ہوں۔ تو ساتھ ہی پھر دوبارہ کہا، کہہ دو، پہلے کہا کہہ دو کہ میں صرف خدا کے سوا جس کو تم پکارتے ہو اس کو نہیں پکارتا، میں تو صرف وحدہ لا شریک جو میرا مالک خالق ہے میں تو اس کو پکارتا ہوں۔ پھر کہا، پھر کہو، کہہ دو، میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ تمہاری خواہشیں کیا ہیں؟ تمہاری خواہشیں تمہارا ایک نیا دین ہے۔ انسان کا یہ ایک بہت ایک واضح پہلو ہے انسان کی ذات کا، جو ہم ایوری ڈے لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، کہ انسان کے اندر جو خواہش ہوتی ہے نا، اس خواہش کو وہ دین کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو سارے مانیں، تاکہ اس میں اس کی بڑائی سامنے آ جائے۔ ہماری خواہشیں عام طور پر ہماری بڑائی سے متعلق ہوتی ہیں، اپنی بہترین سیلف سے متعلق ہوتی ہیں، اپنے آپ کا بہترین جو ہم ورژن سوچتے ہیں اس کے متعلق ہوتی ہیں، اور جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں باقی لوگوں سے، اس سے متعلق بھی ہم اپنی خواہشیں جو ہیں وہ دین کا رنگ دے کے پیش کرتے ہیں، تاکہ اس کو ساری دنیا مان لے، تاکہ اس کی ایکسیپٹنس سب کے لیے ہو جائے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو، میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، وہ دین جو تم نے خواہش کے نام پہ بنایا ہوا ہے، میں اس دین کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ یہاں پر یہ مشرکانہ جو عبادات تھیں، ان کی بدعات تھیں، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے، یہ خواہش، یہ قرآن نے ان کی بے بنیاد ہونے کی جو باتیں ہیں ان کو واضح کیا ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ ان کے شریک خدا ہونے کی کوئی شہادت نہ تو عقل اور فطرت کے اندر موجود ہے، نہ خدا کے کلام اور الہام میں، یعنی ان دونوں میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ دو ہی علم کے ذریعے ہوتے ہیں، ایک جو ہماری عقل اور فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ایک وہی ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ تو کہا کہ یہ دونوں ہی جو ہے یہ نفی کرتے ہیں اس بات پہ کہ خدا جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس میں شریک ہے۔ تو یہ عقل اور فطرت کے اندر بھی اس کی گواہی موجود نہیں، اور خدا کے کلام اور الہام میں بھی نہیں۔ محض اپنے جی سے یہ لوگ کچھ چیزوں کو گھڑ لیتے ہیں جو ان کی شفاعت کی جو امید ہوتی ہے اس کے لیے ان کو ہیلپ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس طرح کی چیزیں جو بناتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم گناہ کریں گے، ہم غلطیاں کریں گے، ہم زیادتیاں کریں گے، لیکن یہ جو جن کو انہوں نے شریک بنا کے رکھا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہیلپ کریں گے۔ یہ ان کی خواہش نفس ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ شریکوں کو گھڑا ہوتا ہے۔ تو کہا اس وجہ سے یہ ان کے نفس کو بہت پسند آتا ہے۔ تو کہا بہرحال تمہیں تو یہ پسند ہوں گے، لیکن حقیقت اور خواہش میں بڑا فرق ہے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں حقیقت کو نظر انداز کر کے تمہاری جھوٹی آرزوئیں، باطل خواہشیں اور بے سند بدعات کی پیروی کروں۔ یعنی یہ جو پیچھے بتایا ہے نا کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، یہ وہ خواہشیں ہیں جو انہوں نے اپنی شفاعت کے عقیدے کے تحت یا اپنی خواہش نفس جو ہے اس کے تحت جو انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بیان کروا دیا کہ یہ ان خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں ان خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا، فرمایا جب یہ کہا کہ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، تو کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہی میں پڑا اور رستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔
اگر اس طرح کی کوئی بات میں نے کر دی، یعنی میں نے کسی بھی طریقے سے تمہاری خواہش نفس، جو کہ ایک بالکل مختلف دین کو گھڑنے والی ایک خواہش ہے، جس میں کہ تم اپنے لیے جو بہتر سمجھتے ہو اس کو تم پریزنٹ اس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ ان خواہشوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان خواہشوں کے تحت ہی یہ پیچھے جو ڈیمانڈز کی جا رہی تھی وہ کی جا رہی تھیں۔ اگر انسان ان خواہشوں کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ہدایت پانے کا اہل بن جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اس وقت اپنی گمراہی کے تحت شرک کے لیے رستے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ عقل میں، نہ فطرت میں، نہ الہامی کتابوں میں، لیکن یہ اپنی خواہش نفس کے تحت اس کو گھڑی چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کی وحی کے تحت واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلوں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہی میں پڑا اور رستہ پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رما ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے، تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ اپنی شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو اور مجرموں نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور رستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔